کرنا ہے تو یہ نمونہ دیکھیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اسی اگلی آیتوں میں کہا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ریح کو، ہوا کو مسخر کیا، غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس کا صبح کے وقت، دن کے وقت نکلنا، اس کا ایک چلنا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے تو وہ ان کے حکم کے مطابق انہیں لے کر چلتی تھی۔ تو ایک صبح کے وقت میں جو چلتی تھی 1 مہینے کی مسافت، اور شام کے وقت جو چلتی تھی 1 مہینے کی مسافت طے کروا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرانے زمانے کے لوگوں کو، جب ہوائی جہاز اور یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کے نبیوں کے معجزات اور بعض طریقوں سے یہ چیزیں دکھائی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کے چشمے کو بہا دیا، اصلنا بہا دیا۔ اس کی کچھ لوگوں نے تعبیر کی کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں تانبے کا ایک چشمہ نکل پڑا، ابل پڑا زمین سے، اور دوسرا معنی یہ کہ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کا نرم کیا گیا اور معجزاتی طور سے ان کو لوہے کو ڈھالنے کی مختلف شکلوں میں صلاحیت دی، ایسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تانبے کو الگ الگ شکلوں میں ڈھالنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور ساتھ ہی ساتھ جنوں کو مسخر کیا، ہوا بھی مسخر ہے، جن بھی مسخر کیے گئے۔ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، جو ابو کے پروردگار کے حکم سے ان کے سامنے کام کیا کرتے تھے، مزدوروں کی طرح، خدمت گاروں کی طرح۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کی ان کو قوت نہیں تھی۔ اللہ نے کہا وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ان میں سے، تو ہم اسے آگ کا، جہنم کا عذاب اور مزہ چکھائیں گے۔ تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہ جنوں، ایسے جنوں کے لیے آخرت کے عذاب کی بات کہی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، دنیا کے ہی عذاب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو مقرر کیا تھا جنوں کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، جن کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا۔ جب کوئی جن سرکشی کرتا، سرتابی کرتا، سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانتا، تو اس کوڑے سے مارتے جس سے وہ بھسم ہو جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، میں بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، ان میں سے کسی بھی بات کی میں نے ابھی تفصیلات بیان نہیں کی، جو آپ کو تفسیر کی کتابوں میں ملے گی۔ اور یہ جن کیا کرتے تھے، یعملون لہ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، کہ یہ جن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے، محراب کی جمع محارب، بلند مقامات، عمارتیں، اونچی اونچی عمارتیں، عالیشان عمارتیں بناتے، وہ تماثیل اور ڈھانچے بناتے، ہیکل بناتے، وجفان کالجواب، اور کیا کہتے ہیں، حوض کی طرح بڑے بڑے دیگ بناتے، وہ قدور الراسیات، اور ایسی ہانڈیاں جو ٹکی ہوئی ہوں، پہاڑ کو کاٹ کر ہانڈیاں بناتے، ٹکی ہوئی، جس کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ممکن نہیں تھا۔ آج کل جو لوگ جاتے ہیں بیت المقدس، مسجد اقصی، ہیکل سلیمانی، اس کی جو عمارت اور بناوٹ دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے اس کے تہخانے اور اس عمارت میں جو ستون لگے ہوئے ہیں، حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں تو کرین نہیں تھا، مشینیں نہیں تھی، پھر یہ بڑے بڑے پہاڑ کے ٹکڑے چٹانوں کی شکل کے ستون کے طور پر کیسے استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن سے ہم کو اس کا جواب ملتا ہے کہ یہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا گیا تھا جنوں کو، اور جنوں کی طاقت اور قوت انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، یہ واضح ہے۔ تو وہ لوگ یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کیا کرتے تھے، اور بہت اس وقت کی بھی کوئی، آج کے زمانے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت کوئی ٹیکنالوجی یا وہ نہیں تھی، اس وقت کی عمارتیں اور ٹیکنالوجی اور اس کی جو انجینئرنگ وغیرہ ہے، وہ آج کے لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہے بعض اعتبار سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ملکہ سبا آئی تھی تو پانی، کانچ کے جو فرش تھا اسے پانی سمجھ کر اپنے پائچے چڑھا لیے تھے، قرآن نے ذکر کیا۔ اس زمانے میں کتنی ترقی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا فرش بنایا تھا، شیشے کے دیواریں بنائی تھی، اور بھی اس طرح کی کچھ تفصیلات آپ کو تفسیر میں اور اس کی بنیادی تذکرے آپ کو قرآن میں مل جائیں گے۔ آگے میں بڑھ رہا ہوں کہ اعملوا آل داؤد شکرا، یہ سب نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے آل داؤد شکر ادا کرو، شکر کو عمل میں لاؤ۔ وقلیل من عبادی الشکور، اور میرے بندوں میں شکر گزار، نعمتوں کے قدردان، نعمتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے بہت کم ہیں، اور جو کم ہوتے ہیں ان کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جو اچھائیاں ہوتی ہیں دنیاوی اعتبار سے اللہ کی مشیت ہے، مرضی ہے، اور اس کے امتحان کا ایک وہ ہے کہ بہت کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ اب حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، نبوت کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ جو معجزات جو بالکل حیرت انگیز ہیں، اور آپ اور ہم قرآن کے حوالے سے حدیثوں کی تفصیلات سے جانتے ہیں، اللہ نے جب انہیں عطا کیا تو اس کے جواب میں یہاں کہہ رہا ہے کہ شکر گزار بنو، شکر ادا کرو۔ اور قرآن کے دوسرے مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی،
پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا. اور بھی دوسرے مقامات پر یہ مضمون موجود ہے. اور پھر آگے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا بھی تذکرہ اس میں کیا گیا. اس میں بھی کئی دروس و اسباق ہیں لیکن فی الحال ہمارے اس میں یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا. آگے بڑھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان لوگوں کا کردار ایک شکر گزاری کا ہوا تو ان کی نعمتیں قائم رہی, دائم رہی, برقرار رہی. اس پورے آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 13 تک یہ مضمون ہے, اس میں ہم کو یہ سبق مل رہا ہے. اسی طرح آیت نمبر 15